چوہوں کو جو ہے نا پکڑ کے تو پارلیمان کی تقریریں سنانی چاہیے. لاہور پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جس کے باعث یہ رائٹس ہوئے اور ان رائٹس میں 3 جوان لڑکیوں کو قتل کیا. انٹرنیشنل جرنلسٹ سے بات کرنا کب سے جرم ہو گیا؟ اگر وہ اس پہ اس چیز کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی پالیسی غلط ہے تو بھی میرے خیال میں وہ جرم نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی کمیٹیاں ڈال رہے ہیں دبئی میں اور گولڈن ویزاز رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے اور اپنے فیملی کے لیے کہ اگر کٹنا پڑے تو کٹیں. کہ آپ اپنے جتنے ملک کے سیانے ہیں نا ان کو بھیج رہے ہو باہر. یہاں پہ جو پالیسیز آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے، جس میں سے پارٹی نہ ہونا ایک ہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر فلائنگ. یس سر. سر بارشیں بس آ جا رہی ہیں. بارشیں آ جا رہی، بڑی اچھی بات ہے. مطلب ایک چھٹا پڑتا ہے اور ہوا معطر ہو جاتی ہے. بالکل سر. اور پانی نہیں کھڑا ہوتا. پانی نہیں کھڑا، کچھ جگہوں پہ ہو بھی جاتا ہے لیکن پھر ایک دم سے دھوپ ہے. سر ویسے میرا ایک نا بچپن سے لے کے اب تک ایک ریکویسٹ ہے، مطلب ریکویسٹ کیا ہے، وہ قدرتی ایک چیز ہے، قدرت سے ایک فرض کرے ریکویسٹ ہے کہ بارش کے فوراً بعد جب دھوپ ایک دم سے آتی ہے نا، اس سے زیادہ ذلیل چیز میرے خیال میں کوئی نہیں. کیونکہ میں چاہتا ہوں پھر اگر بارش کا ہے نا، پھر ماحول بارش والا رہے شام تک. یہ جو بارش ہوتی ہے ایک دم سے فل دھوپ آ جاتی ہے سر، پھر وہ اس کا نا سین مجھے پرسنل بات کر رہا ہوں سر میں تو اتنا ڈسا ہوا ہوں کہ مجھے تو سردیوں کی دھوپ بھی نہیں اچھی لگتی. مجھے سر دھوپ پسند ہی نہیں ہے. سر سردیوں کی دھوپ کون سی سر؟ ہمارے شہر میں سردیوں میں دھوپیں ختم ہو گئی ہیں نہیں اب وہ سموگے ہیں. سر وہ ایک ہے نا، ایک لوگوں کی یاد میں تو ہے نا کہ جی سردی کی دھوپ میں چارپائی پہ بیٹھ کے کنوں. واہ. تو وہ یاداشت سے تو نہیں نکالی جا سکتی، اس سے ایک رومانس تو جڑا ہوا ہے. تو میں ضرور ایسا سوچیں جب ہم بزرگ ہوئیں گے تو ہم بچوں کو بتائیں گے سردی کی جو دھوپ تھی وہ ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے اپنے آکسیجن سلنڈر لگا لیے یہاں پہ تاکہ ہمیں سانس صحیح طرح آ جائے. تو سر بائی دی وے لوگ تیار نہیں ہیں، نہ ہی یہ گورنمنٹ تیار ہے، نہ ہی کوئی. میں نے خبریں سنی آج کل تو بجلی کھیل رہے ہیں، بجلی ختم ہوئے گی تو کاٹن کھیلیں گے. ایک دم سے سردی آنی، ایک دم سے اسموگ آنی ہے. سر کوئی اقدامات نہیں لیے جا رہے. دیکھیں پچھلے جو ہمارے چیف منسٹر تھے کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب، انہوں نے کوئی تھوڑا بہت سین آن کیا تھا، کوئی مصنوعی بارش اکتر کرا دی تھی. آئی ریئلی ہوپ کہ مریم نواز صاحبہ اگر تو ان کی ٹیم کا کوئی شخص ہمارا شو دیکھتے ہیں، یقیناً دیکھتے ہوں گے، تو اسموگ پہ ابھی سے شروع ہو جائیں. کیونکہ آپ سے پھر قابو نہیں ہونا، کیونکہ AQI شیکیو سب اوپر جانا. جو اپنی لوکیلٹی کے اندر ہم کر سکتے ہیں لاہور شہر کی حد تک وہ تو کریں. مطلب اگر جہاز منگوانے ہیں مصنوعی بارش کے لیے وہ منگوا لیں، راکٹ والا کرنا ہے وہ کر لیں. آپ اس کے خلاف ہیں زمینی راکٹ، اور جو دیگر جو چیزیں ہیں وہ کرنا ابھی سے شروع کرتے ہیں. سر جہاز اور راکٹ تو ظاہر ہے اگر پیسے ہوں گے تو موقع پہ ہو جائے گا. اس کے لیے تو پیسے اکٹھے کرنے ہیں نا. تحفہ سے تحفے مانگ. ہاں تو باقی جو کام کرنے والے تھے ضرور کریں، لیکن اب تو ٹائم گزر گیا سر. اب تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ٹو لیٹ نہ ہو، ختم ہوگی کہانی. چلے سر کوئی نہیں، برداشت ہم نہیں کرنا ہے تو اور ہم کر لیں گے. مجھے سر بچوں کو ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سردیوں والا ہم تو خیر کچھ بھی کر لیں گے، ہم تو آدھا کام تو ڈال گیا ہمارا. جی سر، بچے کا جب ناک بند ہوتا ہے نا تو آپ کا کوئی اور حصہ بند ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل. تو بس دیکھتے ہیں سر، سردیاں بس کچھ ہی مہینے رہ گئے تو آ جائیں گی. اور ویسے بھی سر برسات کا ٹیل اینڈ جو ہے وہ ذرا اچھا ہوتا ہے. لیکن سنا ہے سر، میں آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ میں ویدر رپورٹ دیتا رہتا ہوں، جب برسات بالکل ٹیل اینڈ پہ آئے گی پھر تھوڑی گرمی آئے گی، تو آپ نے تیار رہنا اس کے لیے. آپ تیار ہیں مطلب؟ میں ایسے تیار ہوں. دیکھیں ابھی تو اگست، میں نے زندگی میں جب سے پیدا ہوا ہوں لاہور میں اتنا اچھا اگست نہیں دیکھا. یہ بات آپ کی کوئی ٹھیک ہے. سانس بند نہیں ہے. آپ باہر کھڑے ہو، آپ کو بہترین سانس آ رہا ہے. دم گھٹ جس کو کہتے تھے وہ نہیں ہو رہا. جی سر، ہیومیڈیٹی فیکٹر جو ہے وہ بارش کھا جاتی ہے. لیکن سر بارش نہ بھی ہو ایک دو دن سے پہلے، ہیومیڈیٹی وہ والی نہیں ہے کمر توڑ قسم کی کہ بھائی چلو گھر جاؤ اندر بیٹھو. تو یہ بہترین ہے. سر باقی سے کچھ اور خبریں کر لیتے ہیں. بالکل. ماجد نظامی صاحب کی ایک ٹویٹ آپ نے مجھے بھیجی، میں چاہ رہا ہوں اس کی ڈسکشن ہو جائے. انٹرسٹنگ ہے بڑی، کہ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے چوہے پکڑنے کے لیے 12 لاکھ روپے بجٹ منظور کر لیا گیا. اس کے وزارت داخلہ کے تحت ادارے کے پارلیمنٹ میں موجودہ چوہوں کو ضبط کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. تو بیسیکلی سر پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہے ہیں، اب کو پکڑنے کے لیے نجی کمپنیوں کو خدمات حاصل کریں گے. اور فیصلہ کیا گیا روزنامہ دنیا میں جو بھی جہاں سے انہوں نے پکڑی ہے خبر. تو سر 12 لاکھ روپے مجھے ذرا نہ کھٹک رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے چوہے ہیں، یہ کتنے ہیں اور کہاں ہیں، یہ ہم پتہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل سر پارلیمنٹ ہاؤس شوڈ بی چوہا فری. کوئی بھی جگہ جہاں پہ انسانوں نے بیٹھ کے کام کرنا ہے وہاں پہ چوہے نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے لیے 12 لاکھ روپے خرچ رہے ہیں.
تو وہ ذرا ہمیں کھٹک رہا ہے, مجھے کھٹک رہا ہے. ہاں دیکھیں, اگر تو مطلب ٹرانسپیرنسی ٹینڈرنگ ہوئی ہے تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور ظاہر ہم بہت اینیمل فرینڈلی لوگ ہیں جی لیکن یہ ہے کہ چوہے جو ہیں انسانی جگہوں پر اگر ہوں تو سنا ہے ان سے بیماریاں پھیلتی جی ہیں, بالکل. اس لیے چوہے نہیں ہونے چاہیے. باقی سر دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے, میں جو ہے وہ مطلب حیران ہوں کہ ابھی تک چوہا کلنگ کا کوئی پین لیس طریقہ نہیں آیا. بڑے پینفل طریقے ہوتے ہیں سارے. اور ویسے تو خیر مطلب ظاہر ہے ہو سکتا ہے یہ کہ جو جس کمپنی سے انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہو ان کا وعدہ یہ ہو کہ ہم چوہے ماریں گے نہیں, ہم چوہے کیپچر کر کے تو اس کو جا کے وائلڈ میں چھوڑائیں گے, ریلوکیٹ کر دیں. بالکل. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال چوہے پکڑنے کا بھی تو بڑا آپ کو پتہ ہے پینفل طریقہ ہوتا ہے نا. مطلب اکثر تو وہ شیٹس ہوتی ہیں اسٹیکر ٹائپ جن سے چوہا چپک جاتا ہے, ہاں تو وہ اس سے پتہ نہیں کیسے مارے بغیر اس کو چھڑوانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہوگا, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ ہے کہ وہ آپ بچھا کے چلے جاتے ہیں, کون سا ہر گھنٹے بعد کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں چوہا پکڑا گیا کہ نہیں. وہ کوئی اگلے دن آ کے چیک کرتا ہے, کوئی اس سے اگلے دن آ کے 2 دن چوہا چپکا پڑا ہوا ہے. تو بڑے مسائل ہیں سر, ان کے لیے کوئی پین لیس طریقہ کچھ ہونا چاہیے. ہاں سر, آئی ایم شیور دنیا میں جہاں پہ بہت, جو پاکستان میں مطلب ہیں بہت جگہوں پہ ہیں, لیکن ایک چوہا انفیسٹیشن نہیں ہے یہاں پہ. میرے خیال میں چوہوں کو بھی سمجھ آ گیا کام ٹھیک نہیں چلتا پہ. تو لیکن سر یہ سر اس کے اندر میں اگر کنسپریسی تھیوری ڈالوں, اجازت دیں اگر آپ پلیز. تو, جیسے عمران خان صاحب نے جاتے جاتے VONC سے پہلے پیٹرول بام چھوڑا تھا, تو ایسے تو نہیں ہے سر وہ چوہے بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہاں پہ. سر یہ بڑا کریٹو ہے, اگر انہوں نے کیا تو ہم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ورک پلیس جس پہ میں نے کو تقریباً 10 سال کام کیا تھا, ادھر بھی بہت چوہے تھے, اور وہ کسی طرح جو ہے اس میں نا ساری چھتوں کے اوپر فور سیلنگ تھی, تو وہ وہاں پہ چلے گئے تھے. تو ہمیں اکثر نا اوپر سے جھج کی آواز آتی تھی. سر یہ PTV کا دفتر ہے سر, بتائیں ان کو سر, میں نے اتنی دیر کام کیا وہاں پہ, وہ آواز یاد ہے مجھے. سر وہ میں PTV کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی چینل کی بات کر رہا ہوں. اور پھر سر اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک فور سیلنگ ہٹتی تھی اور اوپر سے یوں ڈراپ ہوتا تھا. ہاں جی. تو خیر وہاں پہ بھی ایک پرائیویٹ کمپنی تھی, ان کے ساتھ تو خیر لانگ ٹرم اگریمنٹ تھا کہ ہمیشہ وہی آتے تھے, ریٹینر تھا ان کے ساتھ, اور چنگی دیڑھ گئی چوہوں کی وجہ سے. تو باقی سے چلیں ٹھیک ہے, پارلیمنٹ ہاؤس میں ویسے مطلب آن آل سیریسنس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لا میکرز جو ہیں وہ لاز بنانے جاتے ہیں, تو چوہوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ. تو باقی سے دیکھتے ہیں اس کے اندر 12 لاکھ روپے سے کیا ان کو نتائج نکلتے ہیں. سر ڈر مجھے صرف یہ کہ یہ نہ ہو کہ وہ 12 لاکھ خرچنے کے بعد بھی کہ یار کام نہیں بنا, اس کو چینج ہی کرنا پڑے گا, ری ویمپ کرتے ہیں تو یہ 12 لاکھ کرتے کرتے اربوں کا خرچہ ہو جائے ہمارا. سر وہ بھی ہے. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ چوہوں کو جو ہے نا پکڑ کے تو پارلیمان کی تقریریں سنانی چاہیے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں, اور ان کے جو اگلی نسلیں ہیں وہ بھی پارلیمان میں آنے سے گھبرائیں. ہاں سر, ویسے تو سر یہ والے جو ہے, ویسے آپ نے کتنی بڑی بات کر دی ہے کہ آپ جہاں پہ یہ لوکیٹ ہو چکے ہیں نا, وہ جو سر اسپیکر نہیں ہوتے جو لگے ہوتے پارلیمنٹ میں, چھوٹی اسپیکریاں جو ہیں نا سر گاڑی میں جو ٹویٹر لگے ہوتے ہیں, وہ نا اندر جوں لگا دے, اور ان کو پارلیمان کی آپ پوری 2-4 سیٹنگ سنائیں گے تو وہ ویسے ہی کہیں گے یار اسی چلے نہیں. سر آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ آ کے پروٹیسٹ کر دیں کہ دھرنا دے دیں سر, 1.25 گھنٹہ ہم نے سنی ایک تقریر اور اس کے بعد اسپیکر نے کہا اس کو حذف کر دیں. صحیح, تو بڑا مطلب یہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے. سر بالکل سر. اور یہ بھی سر ویسے, لیکن سر پارلیمنٹ کے اندر کبھی کبھار اسپیچز مزدار بھی ہو جاتی ہیں. وہ جو ایک PTI کے تھے جنہوں نے کہا, پتہ نہیں کہ وہ بات کی تھی کہ چکنے والی, سر وہ یاد ہے آپ کو سر؟ بالکل. تو سر کو پتہ نہیں ان کی باری ہو اس دن, اور وہ اسپیچ سن کے چوہے کھڑے ہو جائے, تالیاں مارنا شروع کر دیں. سر بڑا آپ کو دیکھنا پڑے گا کون روسٹر پہ کون بولنے لگا ہے. مطلب اگر اور خواجہ آصف صاحب بھی ہوں گے تو وہ سننے کو پسند کریں گے. تو سر کو ہم نے ایسے سیاستدان ڈھونڈنے ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ یار ان کو گل نہیں کرنا آستے نا دیکھو. سر وہ بھی ہے, لیکن اس میں وہ بھی تو ہے نا وہ گرمی کھا سکتے ہیں, کیونکہ آج کل عموماً جیسے ہی کوئی بولنا شروع کرتا ہے تو PTI والے جو ہے نا اس پہ بو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ اس پہ ہو سکتا ہے کہ ہاں شیم, تو اس پہ چوہا کہ تو یار سنو تو صحیح. سر یہ ویسے سر آپ نے کتنی بڑی بات کی, اور سر اس کے اندر آپ انوالو کریں اسکول چلڈرن کو بھی, کیونکہ سر جو پلیکارڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ چوہوں کو تو ایک سرٹن سائز کے چھوٹے چھوٹے بنانے پڑیں گے. تو آپ اسکولوں کو انگیج کریں اس کے اندر کہ یار چوہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, اپنی مانگ جو ان کی ہے ان کی چھوٹے چھوٹے ان کے وہ بنا دے بینر. ہاں بالکل, یہ پرائمری سے چھوٹے بچے تاکہ ننھے منھے ہاتھوں سے ننھے موٹے پلے کر. سر یہ دیکھیں, ویسے اب تو میرا دل کر رہا ہے کہ 12 لاکھ ضائع نہ کریں, اس کو استعمال کریں. یہ بڑا ایک سیاسی پہلو نیا کریٹ ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے اندر. اور سر چوہوں کا دھرنا سر آپ سمجھیں کتنا بڑا اسٹرانگ دھرنا ہے.
مطلب آپ دیکھیں آپ نے کسی کمرے میں داخل ہونا ہے, کسی عمارت میں داخل ہونا ہے, وہاں اگر چوہوں کا دھرنا ہو نا, انسانوں کو تو بندہ کہتا ہے چلو جی پولیس بلاؤ, ان کے قریب جانا ہی نہیں کسی نے سر. تو یہ بڑا سر سین ڈال سکتے ہیں سر, کمال ہو جائے گا. چلے سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر. بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں یو کے میں. یو کے میں بہت سارے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہاں 70 کی دہائی میں جا کے سیٹل ہو گئے. انہوں نے وہاں پہ دیگر چیزیں کی, اکانومی ایک کا حصہ بنے کچھ, اور پھر انہوں نے بچے پیدا کرنا شروع کر دی وہاں پہ, اور پھر کام جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا. لیکن سر پھر بھی ہمارا کیونکہ ایک بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں, اور وہ ایسے نہیں کہ وہ یہاں سے اپنے جڑیں کاٹ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی یاد آتا ہے کہ پاکستان ہمارا یہ, اور وہ مطلب کافی کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں ہماری اکانومی کو, مطلب جو پیسے پوسے بھیجتے ہیں, پراپرٹیوں میں انویسٹ کرتے ہیں, تو بڑا سین. بہرحال سر یو کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا دیگر, ہم نے گلمسز آف پروٹیسٹ, ریلیز, امیگرنٹ پروٹیسٹ, بہت سارا جو گورا طبقہ ہے یو کے کا, جو ان کے اپنے آپ کو جو پراپر نیٹیوز کہتے ہیں, جو ذرا ریسسٹ ریمارک ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھا نا ہم نے کہا تھا کہ بریگزٹ کر لو, پہلے کر لینا چاہیے تھا, اب اور امیگرنٹ پالیسی جو ہے وہ چینج کرنی چاہیے تھی, اب دیکھا کتنا بندہ آ گیا ادھر, اور یہ سارے جو یہ ٹیک اوور کر رہے ہیں یو کے کو. تو ایسی بہت ساری چیزیں دیکھی میں نے سر. پروٹیسٹ بھی وائلنٹ پروٹیسٹ تھے, مطلب اس طرح کے, مطلب کوئی بندہ اگر کوئی ان کی ویڈیو بھی بنا رہا ہے تو آ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے. تو آن بوتھ سائڈس ایک ایشو جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے. ہم انوالو ہو گئے ہیں سر اس میں ایک چیز کی وجہ سے, اور ہم میں سے مراد ہے ہمارا دا بیسٹ آف دا بیسٹ, جو ہمارے ایلیٹس ہیں نا اداروں کے, لاہور پولیس سر, وہ سر انوالو ہو گئی اس کے اندر. تو سر جو وائڈ اسپریڈ رائٹس کے بعد جو اس کے دوران ایک اور بھی واقعہ, بہت ہی خوفناک واقعہ پیش آیا تھا, جس کے اندر 3 جوان لڑکیوں کو سٹیب بھی کیا گیا تھا, اور ساؤتھ پورٹ کے علاقے میں. اور وہاں کی لا انفورسمنٹ, جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ڈس انفارمیشن وچ لیڈ ٹو دس, اس کی اوریجن جو ہے, اس کا فٹ پرنٹ جو ہے وہ پاکستان سے ملا. تو وہ اب لاہور پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی, جس کے باعث یہ رائٹس ہوئے, اور ان رائٹس میں 3 جوان لڑکیوں کو قتل کیا. بالکل. ایک تو احمد عثمان چیمہ صاحب کے ساتھ معذرت, ہمارے پیٹرن ہیں, انہوں نے بڑے دن سے کہا تھا کہ جی اس کے اوپر بات کریں, تو ہمیں ذرا زیادہ دن لگ گیا, سوری. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پروٹیسٹس ہیں یہ تو شاید شروع ہی, وہ جو آپ نے واقعہ کیا ہے نا 3 خواتین کو, جو بچیوں کو سٹیب کرنے سے شاید شروع ہوئے. اور بیسیکلی یہ جو ہمارے یہاں پہ آج کل ایشو چل رہا ہے, وہ اس کا بہت جو ہے نا, مطلب بہت ریلیونٹ ہے وہ ان پروٹیسٹ کے حساب سے. ہمارے یہاں پہ جو فائر وال والا ایشو چل رہا ہے, سو ہوا یہ کہ وہ جو سٹیب ہوئی تو ایک خبر نکل آئی کہ ان کو امیگرنٹس نے مارا, اور وہ عظیم الشان قسم کے مظاہرے شروع ہو گئے. ایونچولی پتہ لگا کہ وہ فیک نیوز تھی, اور کہ امیگرنٹ مارا تھا, مری تھی, لیکن سٹیب تو ہوئی تھی, لیکن امیگرنٹس نے نہیں کیا تھا. اچھا, یہی جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جو بابے ہیں, وہ ایک دم سے جیسی بات ہوتی ہے نا, یہ فائر وال, اور ویسے بھی فیک نہیں, فیک نیوز کا کیا کرنا ہے, فیک نیوز کا کیا کرنا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ جی فیک نیوز, دور ایسا ہے کہ اگر فیک نیوز اس طرح کی پھیل جائے تو اس کے نتیجے میں تو لوگوں کی جان جا سکتی ہے. تو اس لیے جو ہے بڑا ضروری ہے کہ کرب کیا جائے, کرٹیل کیا جائے سوشل میڈیا کو, اور جو ہے فائر وال لگی جائے, اور ہر چیز پہ نظر ہو. اچھا, اگین دونوں چیزیں ہیں اس میں, دونوں طرح کے آرگومنٹ جو ہیں دونوں طرف کے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب اگین انگلینڈ نے تو فائر وال نہیں لگائی, ٹھیک ہے, مطلب یہ تو ان کو بھی کبھی ایسا خیال نہیں آیا ہوگا کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے شاید یہی سوچا کہ جی جب واقعہ ہو جائے گا تو پھر جس نے کیا ہوگا اس کو ہم سزا دے دیں گے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ جو اس وقت میری باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے, میں اس میں بیٹھ کے اپنے گھر بھی جا سکتا ہوں, اور میں اس میں نکل کے 2 بندوں کو رستے میں گاڑی کے نیچے بھی دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اب سین یہ ہے کہ آپ کیا میری گاڑی ہی کانفسکیٹ کر لو گے, یا انتظار کرو گے کہ میں کس دن گاڑی میں کسی کو نیچے دیتا ہوں تو اس دن مجھے پکڑو گے. تو یہ جو ہے اس پہ آرگیومنٹ ہے. دوسری طرف جو دوسرے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جو اس کے حق میں ہیں فائر وال شائر وال ساری چیزوں کے,
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ پرابلم یہ ہے کہ گاڑی میں تو آپ کو پکڑنا آسان ہے کہ آپ جا رہے تھے, آپ کی گاڑی تھی, آپ ڈرائیو کر رہے تھے, آپ نے مارا ہے تو آپ کو ہم پکڑ لیں گے. فیک نیوز میں ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ فیک پروفائل بن جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے. مطلب اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ تو آپ کو پتا گاڑی میں بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب ڈرنک بندہ گاڑی چلا رہا تھا, آپ کا دوست, آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جب گاڑی لگ گئی تو آپ نے ساتھ ہی سواپ کر لی سیٹس, کیونکہ پتا تھا کہ آپ کو چھوٹا موٹا جرمانہ ہوگا, وہ اندر ہو جائے گا. ہاں ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہمارے ساتھ نہیں ہوا لیکن ہو جاتا ہے یہ, ہمیں پتہ ہے. تو وہ تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. اس پہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تو پھر اسی لیے تو ہم سیف سٹی کیمراز لگا رہے ہیں, اسی لیے تو ہم وہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ یہ بھی نہ ہو سکے کہ پھر جس نے مارا ہے وہ پکڑا جائے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ تو دیکھیں جب نیت ہو نا سزا دینے کی, وہ فوری طور پر کھورے تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے کہ اوریجنیٹ کس نے کی, لیکن جب آپ شیئر کرنے والوں پہ جائیں گے اور پتہ کرنا دیکھیں گے کہ کدھر سے آ رہی تھی تو آپ پہنچ جائیں گے کہ اوریجنیٹ کس نے کی تھی, اور پکڑ لیں اس کو پھر. اور پھر اس کو پکڑ لیں. اچھا پاکستان جیسے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں اور فرسٹ سٹیپ بعد میں. پہلے آپ یہ پریسیڈنٹ تو سیٹ کریں کہ آپ سزا دیتے ہیں, اس کے بعد پھر آئیں گے کہ فائر وال پہ یا کسی بھی سرویلنس پہ. بات یہ ہے کہ ابھی وہ جو سوات میں واقعہ ہوا تھا, تھانے میں کے اندر لوگ آئے اور انہوں نے تھانہ جلایا اور ایک بندے کو باہر نکالا, تو ان میں سے کتنوں کی فوٹیج آپ کے پاس ہے, کتنوں پہ آپ نے کیا کیا. سو اگین یہاں تو ہوتا ہے کہ جی اب ریاست جو ہے وہ سزائیں دینے میں تو اب زبردست ہو گئی ہے. اب جو ہے نا انویسٹیگیشن والے پارٹ میں کچھ ایسی ہنڈرنسز ہیں جن کو دور کیے بغیر آگے معاملہ نہیں بڑھ سکتا. تو پھر تو وہ مطلب اگین اب یہ جو انگلینڈ ہے, یہ انگلینڈ تو مطلب پھر بھی بات ہے اب یہ شروع اوریجنیٹ پاکستان سے ہوا تھا. ایک تو یہ کہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کہ اس وقت پنجاب پولیس بہت ہی اچھے نیت کے ساتھ اور بہت ہی محنت کے ساتھ انویسٹیگیشن کر رہی ہوگی, ڈھونڈ رہی ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ سے ریکویسٹ آئی, یہاں پہ آپ کے پرائم منسٹر سے لے کے تو آپ کے چیف آف آرمی سٹاف تک نے آئی جی کو فون کیا ہوگا کہ پھڑو تے نو سٹون شوڈ بی وہ کیا کہتے ہیں لیفٹ ٹرنڈ, اور کوئی تمہارے پہ پریشر نہیں ہے پولیٹیکل. تو بات یہ, اور یہ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. جو انگلینڈ میں جو انویسٹیگیشن چل رہی ہوگی, انگلینڈ تو ان کو نہیں چھوڑے گا جو بھی اس میں ملوث ہوگا. تو یہ پہلے اپنے کریڈینشیل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا پہلے فائر والے لگانے کی ضرورت ہے. اگین میں آپ کو ایک اور اپیسوڈ بتاتا ہوں, یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. فائر وال, مجھے آپ کو فائر وال کے ہونے اور نہ ہونے سے ₹1 کا بھی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہماری کوئی فیک پروفائل ہے ہی نہیں. ہم تو جو کرتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کرتے ہیں, صحیح غلط. دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ ہم جو بھی ویب سائٹ ایکسیس کر رہے ہیں, ریاست کو اس کا پتہ چل جائے گا. تو پھر وہی بات ہے, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں تو تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ وہ ویسے ہی ہماری آئی ایس پی سے سارا کچھ لے لیتے ہوں گے. سر ایک تو آئی ایس پی سے لے رہے ہوں گے سر, باقی سر میں آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے روز نا ہفتے میں ہر دوسرے چوتھے دن نا مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویب سائٹ بھی پاکستان میں بند ہے. سر جیسے اب بہت ساری چیزیں سر ہمارے ہمسائے ملک میں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں بطور صحافی پتہ ہونی چاہیے کہ یار کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کچھ چیزیں ہیں. اب جیسے ایک کسی نے مجھے مضمون بھیجا ٹائمز آف انڈیا کا, وہ میں نے پڑھنا تھا, وہ کھلے نا, میں نے کہا کوئی عجیب سا مسئلہ ہے کہ وہ کھل کیوں نہیں رہا. سر وہ ویب سائٹ بینڈ ہے یہاں پہ, مطلب اگر ریسنٹلی ہوئی ہے تو ریسنٹلی ہوئی ہے, پہلے تو نہیں. ٹائمز آف انڈیا آپ وی پی این کے بغیر نہیں کھلتی یہاں پہ, ایک بات ہوگی. اچھا چلے کیوں جی, ایک نیوز ویب سائٹ ہے نا وہ, مطلب آپ کے خیال میں ٹائمز آف انڈیا کا جو ایڈیٹر ہے وہ سارا دن اور رات سوچتا رہتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا ہم نے نیگیٹو رپورٹنگ کرنی ہے, وہ اور دنیا کی خبریں نہیں کرتا ہوگا جن پہ پرسپیکٹیو ملتا ہے آپ کو. اسی طرح سر یہ آپ اٹھا لیں جو واقعہ پیش آیا کچھ دن پہلے, مطلب انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جی رؤف حسن صاحب کی, جی کرن تھاپر سے جو ایک جرنلسٹ ہے. اب سر کرن تھاپر جو ہے وہ ایک جرنلسٹ جو ساؤتھ ایشیا ریجن کور کرتا ہے, مین فوکس پاکستان انڈیا ریلیشنز وغیرہ, بہت اس کے بڑے بڑے انٹرویوز ہیں. مطلب اور اس کی شو پہ بھی گئے رؤف حسن صاحب. نجم سیٹھی صاحب الیکشنز کے دوران 2 دفعہ اس کی شو پہ گئے, پوڈ کاسٹ پہ. تو کہ جی یہ تو ملک دشمن ہو گئے ہیں اور انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کری. رؤف حسن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کیا ہے, اسپوکس پرسن ہے. اب اسپوکس پرسن کو انٹرنیشنل میڈیا نے اپروچ کیا تو وہ کہہ رہا میں آپ سے بات نہیں کروں گی, کیسے ہو سکتا ہے.
پھر اس کے اندر کوئی اور بھی کوئی نیل سم تھنگ جرنلسٹ، بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی ایک چیز چل رہی تھی پچھلے ہفتے، بالکل ڈائی ڈاؤن ہو گئی، اس کو مطلب ٹریکشن نہیں ملی اتنی کہ کسی طرح یہ قرار دیا جائے کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹس پتہ کچھ کوئی اس قسم کی بات تھی. بٹ اور میں ایک نجی اخبار کی خبر تھی انفیکٹ، اس کے تھرو یہ سارا شروع ہوا. اب اس کے اندر کچھ مجھے سمجھ 2023 کے کوئی میسیجز تھے واٹس ایپ کے. جی سر، اگین جو ہے نا اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ سے بات کرنا کب سے جرم ہو گیا، نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز، اگر وہ اس پہ اس چیز کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان کی کوئی پالیسی غلط ہے تو بھی میرے خیال میں وہ جرم نہیں ہے. مطلب وہ تو آپ پاکستان کی کسی بھی پالیسی سے ٹویٹر پہ بھی اعتراض کر سکتے ہو، اور جب آپ ٹویٹر پہ کر رہے ہو یا فیس بک پہ کر رہے ہو تو آپ کے تمام فالوورز جو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ غداری کیسے ہے؟ مجھے ہاں مجھے سو بیسیکلی اگر یہ ہے نا کہ جی کوئی اپنے ملک کے سیکرٹس بیچ رہا ہے، وہ غلط بات ہے. وہ ایک تو یہ کہ وہ غلط بات ہے، دوسرا یہ کہ وہ سیکرٹس تو میرے اور آپ تک پہنچنے ہی نہیں چاہیے نا. وہ تو رؤف حسن کے پاس ملک کا سیکرٹ آئے کہاں سے؟ ایک نمبر 1 اور نمبر 2 کہ رؤف حسن کو اگر آ بھی گئے تو میرا نہیں خیال کو اس طرح مطلب بلیٹنٹلی واٹس ایپ کے تھرو وہ سیکرٹ شیئر ہو رہے ہوں کہ مطلب یار تم چیک کرو. اور بس سر باقی یہ عجیب سے باقی ایک اور چیز جو آپ نے لا انفورسمنٹ کی بات کی اور سزا کی بات کی اور سیف سٹی کی آپ نے بات کی، تو سر حال یہ ہے کہ میں اپنی گاڑی پہ اس دن چیرنگ کراس جہاں میرا دوسرا دفتر بھی ہے وہاں سے نکلا تو وہاں پہ مجھے روک لیا ٹریفک والے نے کہ آپ کی گاڑی کے 16 چلان ہیں ان پیڈ 6,000 یا 7,000 روپے کے. تو میں نے کہا اچھا جی اب کیا کریں؟ کہتے پے کر دیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ری پے کر دیں. اچھا مجھے تھوڑی سی نا تپ چڑھی کہ یار کس چیز کے چلان ہے، ذرا ڈیٹیل دیں مجھے. سر ڈیٹیل ویب سائٹ پہ ملے گی آپ کو، ڈیٹیل آپ جائیں گے نا ویب سائٹ سے نکالیں آپ. تو میں نے کہا میرا جو ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے چلان گھر آتے تھے، سر ایک چلان آج تک گھر نہیں آیا. اب 16 پڑے ہوئے ان کی ویب سائٹ پہ. اب میں اس وقت جب میرے ذہن میں تازہ ہے کہ یار ہاں اس دن میں شاید میں نے یہ وائلیشن کی ہے تو یس آئی ریکال اٹ، تاکہ میں ورنہ میں کنٹیسٹ کروں سر جا کے. میں کیوں سر 7,000 روپے دوں ایک دم سے؟ مجھے دینے پڑ گئے. اس کی ایک اور وجہ کہ جب وہاں پہ ایک لوکل نیوز چینل بھی کھڑا ہوا تھا، وہ بندہ آ گیا میری گاڑی کے اندر مائک لے کے. تو آپ کو پتہ سے کیمرہ آ جائے تو پھر بھائی پھر نہ نہیں کر سکتا سر اگر کیمرہ. تو خیر ان کو میں نے پھر نا میرے کو یہ اور تو کچھ نہیں کرتا، میں نے ٹریفک والے کو پھر جگتے مارنا شروع کر دی کہ آپ پے نہیں کرتے یہ وہ. میں نے کہا سر جو جب سرکاری لفافہ گھر آتا ہے نا کوئی بھی بل ہو تو اس کو میں پھاڑ کے کھولتا ہوں اور میں بل پے کر دیتا ہوں. آپ کا بل آتا تو میں فوراً پے کر دیتا. پوائنٹ بینگ سر کہ انہوں نے یہ سیف سٹی کہہ دی ہے نا، سارا لگ گیا، بڑے مزے آ رہے ہیں. سر ٹوٹل نانسنس ہے. ٹریفک وائلیشنس کی حد تک اپنی مرضی سے ڈال دیں کبھی بھی. سر ان کو جو ان کی ٹریفک وائلیشن کی جو انکم ہے نا، اگر اس کا کوٹا سیٹ کرنا ہے نا، اس سے بہتر طریقہ نہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے کیوں لگے تھے کیمرے کہ آپ اپنی مرضی سے وائلیشن ڈالی جائیں کسی کے پاس، کسی جگہ روکیں اس کو، پلیٹ کو سکین مارے ٹریفک والا اور کہا جی بل دیں ورنہ گاڑی دیں. سر اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ٹریفک کی بات آپ کر رہے ہیں، جہاں تک بات ہے کرائم کی یا ایکسیڈنٹ کی تو ابھی تک الحمدللہ صرف 2 دفعہ ہی رابطہ کرنا پڑا ہے. یہ اللہ کرے آئندہ کبھی بھی نہ کرنا پڑے. تو اس میں دونوں دفعہ جس جگہ کی ہمیں فوٹیج چاہیے تھی، جہاں پہ ایک دفعہ کرائم ہوا تھا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے کہا جی اس دن وہ کیمرہ خراب تھا. ویری نائس. تو وہ ہمیں تو ادھر سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا. باقی جو آپ نے کنٹیسٹ کرنے کی بات کی، یہ بھی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دیتا ہوں. وہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کنٹیسٹ کرنے جائیں گے تو مطلب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ نے چلان نہیں کیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے چلان کیے بھی ہوں گے تو اگر آپ کنٹیسٹ کرنے چلے جائیں تو وہ معاف کر یہ تو میں کرائم ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کرائم ہے. میں نے سر میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دیکھیں نا اب سر کسی کو لوگوں کو سر چے بنانا بھی نا سر ایک آرٹ فارم بن گئی ہے، کیونکہ لوگ ہو گئے ہیں اب ان میں جو باشعور ہو گئے، لوگوں کو اندر نا ایجوکیشن آ گئی تھوڑی. لوگوں نے بہت زیادہ فلمیں دیکھ لی ہیں سر، ڈرامے دیکھ لی ہیں، حرکتیں ہوتے ہوئے دیکھ لی ہیں جو ان سے ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اچھا یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ سیف سٹیز اینڈ یہ سارا جو ہے کہ یہ ہم اس طرح کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، بہت اچھی بات ہے. بٹ اگر لگا ہی لیا اتنے پیسوں سے، میک اٹ ورک. ہاں چلائیں صحیح طرح یار. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا واقعی 4-5 سال ہو گئے ہیں اب سے آپ گھر پہ بھی. اچھا اس میں 4-5 سالوں میں یہ بھی تھا نا کہ 2-3 سال تو اس پہ چلان ویسے ہائی کورٹ کی وجہ سے بند رہے نا، چلان ہی نہیں ہوئے، وہ کیس تھا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تو اب نا ایک ہمارے گھر پہ کسی اور بندے کا چلان آتا ہے اکثر، اور وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے گھر میں وہ بندہ نہیں ہے اور وہ گاڑی نہیں ہے، وہ ہمارے رائٹ لیفٹ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کوئی مس پرنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ایگزیکٹلی ہمارے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، نام کسی اور کا. سو یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے.
اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ٹریفک کے چلان ہے نا، یہ تو مطلب وہی بات ہے، آپ کے کیس میں 14 ہو گئے تو 6000 بن گئے، میں جانتا ہوں 30-35 چلان والوں واہ کو واہ بھی. واہ. اور ایک تو بلکہ خبر آئی تھی، وہ بندے نے پاکستان کا ریکارڈ بنایا تھا، رکشے والا تھا، اس کے کچھ 47 چلان تھے. ہاں تو بٹ پھر وہی بات ہے کہ 47 چلان بھی ہوں گے تو رقم کتنی بنے گی؟ 1,00,000-1,50,000 سے اوپر تو نہیں بن سکتی، کیونکہ یہاں پہ چلان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف سیف سٹی والا نہیں، آپ چاہے موٹر وے پہ کیوں نہ ہو، اور موٹر وے پہ آپ کو پتہ ہے کہ اوور اسپیڈنگ کین بی لیتھل، مطلب بہت فیٹل ہو سکتی ہے. فیٹل. اچھا یہاں پہ ان لائک ریسٹ آف دا ورلڈ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ایک پہ دوسرا چلان اگر ہوا ہے ود ان 1 month یا وٹ ایور ٹائم پیریڈ، تو اس پہ وہ رقم ایکسٹرا ہو جائے گی، مطلب اس پہ آپ کو 2 چلانوں کے پیسے لگ جائیں گے، کمپاؤنڈ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر 500 کا چلان ہے تو آپ ایک دن میں 7 کر لیں، وہ 500 ہی رہیں گے. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس لیے رقم بہت زیادہ اوپر نہیں جاتی. دوسرا یہ ہے کہ سر یہاں پہ ٹیکس کے جو معاملات ہیں، سو آپ کا کوئی ٹیکس کا مسئلہ بن گیا ہے نا، آپ عدالت چلے جائیں، آپ کی اگر 4-5 کروڑ روپے سے کم کی سالانہ انکم ہے نا، تو جج جو ہے وہ آپ کا کیس نہ صرف یہ کہ خارج کر دے گا، بلکہ وہ جو ٹیکس آفیسر ہے اس کو ڈانٹے گا بھی کہ یار تم میرا ٹائم ضائع کرنے آ گئے ہو، مطلب یہ تو بندہ 5 کروڑ کا بھی ٹرن اوور نہیں ہے اس کا. تو یہ عدالت چلے جائے، اس طرح کے ریلیف مل جاتے ہوتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں سافٹ ریلیف. سر چلیں بہرحال سر یہ رہی ساری باتیں اس کی یو کے والے انسیڈنٹس کی. لاہور پولیس کام کر رہی ہے، گڈ لک ٹو دیم، ہم ساتھ ہیں ان کے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ایک اور خبر جاتے جاتے کر لیتے ہیں کہ دبئی سے کچھ نہ سر اسٹیٹس آئے ہیں ہمارے پاس، دبئی چیمبر آف کامرس سے. سر یہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ملٹی نیشنلز نے اپنے بیک آفسز جو ہیں ریلوکیٹ کرنا شروع کر دی پہلے سے، مطلب یہ تو اب تو اور بھی کریں گے شاید، پہلے سے شروع ہو گیا. سر دبئی چیمبر آف کامرس نے 2023 سے لے کے اب تک کا ڈیٹا شیئر کیا، جس میں 8,000 سے زیادہ کمپنیز کہہ رہی ہیں رجسٹر ہوئی ہیں دبئی میں پاکستانی اونرشپ سے 8,000. سو اس کے اندر یہ فگرز جو ہیں تھوڑے سے کریکٹ ہوں گے، بٹ ایکوریٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ ان 8,000 کمپنیز جو ہیں وہ بالکل ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری کمپنیز ہیں انہوں نے کمپنی اس لیے کھولی ہے کیونکہ ان کو گولڈن ویزا چاہیے. تو گولڈن ویزا کے لیے آپ کو وہاں کمپنی کھولنی پڑتی ہے جس کے اندر ایک ایکس اماؤنٹ آف درہمز کا ریونیو ہو، جو آپ 4-5 مہینے ٹرانزیکشنز کرتے ہیں نا اس کی کمپنی کے تھرو، اس کے بعد آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے. لیکن گھوم پھر کے آتے ہیں اس بات میں کہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی کمیٹیاں ڈال رہے ہیں دبئی میں اور گولڈن ویزاز رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے اور اپنے فیملی کے لیے کہ اگر کٹنا پڑے تو کٹیں. تو باقی جینوئن کمپنیز بھی سر بہت ہوں گی اس کے اندر جو واقعی میں وہاں جا کے کاروبار اب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کو رینٹ نہیں دے پا رہے، وہ بجلی کا بل رینٹ سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو آپ کی انٹرنیٹ کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے کہ یہ اب کر دیا ہے، لوگوں کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ یار یہ پرماننٹ نہ ہو جائے، یا جب ان کا موڈ کر انٹرنیٹ، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگ جو ہیں وہاں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو بس سر یہ ایک سٹیٹ میں نے کہا ہم شیئر کر لیں. سر نہیں، اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات کرنی کریں پڑے نہیں، گی، میں تو کرنا چاہتا ہوں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ سب لوگ کام کرنے نہیں گئے، کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف کمیٹی ڈالی ہے. یہ بڑی مہنگی کمیٹی ہے، مہنگی کمیٹی، یہ والی مہنگی ہے. ہاں مطلب یہ کم از کم آپ کا جو ہے فرسٹ ایئر میں کچھ 10,000 درہم لگ جاتا لگ ہے، جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایئرلی اس کی جو ہے وہ مطلب رینیول تو نہیں ہے، ونس یو گیٹ دا کیا کہتے ہیں اس کو ریزیڈنسی کارڈ، ریزیڈنسی لائسنس رینیول بزنس کا ہے لیکن ہاں لیکن وہ ظاہر ہے آپ نے ٹیکسز فائل کرنے ہیں، ہاں وہ کوئی میرے خیال میں 1,000-1,200 درہم کا تو نسخہ ہوگا ہاں آئی ایم گیسنگ. ہاں تو یہ اگین کون کر رہا ہے؟ غریب آدمی تو نہیں کر رہا نا، اس کے پاس تو یہ کوشچن ہی نہیں ہے. وہی جو امیر ہے، اور وہ ظاہر ہے اگر وہ کہتے ہیں نا جنہوں نے کاردانے انہوں نے کملے بھی سیانے، تو وہ جو ہے وہ سیانہ بھی ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی آپ اپنے جتنے ملک کے سیانے ہیں نا ان کو بھیج رہے ہو باہر، یہاں پہ جو پالیسیز آپ نے رکھی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے، جس میں سے پارٹی نہ ہونا ایک ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے پیسے باہر بھیجنا کتنا ہی ایک نمبر کام کیوں نہ ہو آپ نے امپاسبل بنا دیا. تو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں ہیں، انٹرنیٹ نہیں چل رہا، یہ وہ سارا کچھ. اور پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں، یہ جو آپ نے ذکر کیا نا 5-6-7 ہزار کمپنیاں، جو 8,000 کمپنیاں، اچھا جو تو اس میں جینون کمپنی ہے وہ تو کمپنی ہے، جنہوں نے کیا ہے کام کمیٹی کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی میں نا دبئی میں جو آپ رجسٹر کرتے ہو تو 5 اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں. ہاں جی. اب آپ اگر اندازہ یہ لگاؤ کہ 8 میں سے چلے آپ کہیں کہ 3,000
जेन्युइन कंपनी है, 5,000 कंपनियां बनी हैं रेजिडेंसी के लिए, तो 5,000 को मल्टीप्लाई करें 5 से, सर 25,000 बंदे ने कटवाया है अपना। सर और फिर इसमें एक और चीज़ भी है, अभी तक जो लोग हैं ना वो ज़हन नहीं बना पाए। कईयों ने रजिस्टर कर दिए पाकिस्तान में, बता दिया है कि जी ये हमारी रेजिडेंसी, हम उधर काम करते हैं। टैक्स देते हैं उधर। हाँ, कईयों ने नहीं बताया, छुपाई हुई है। अच्छा, वो अब क्या वजह है कि वो छुपाई हुई है? उसकी वजह ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर हम कोई ऐसा काम, मसलन लोगों को छोड़ दें, मैं अगर आज ये करता हूँ तो मैं भी ये सोचूंगा कि पाकिस्तान में बताऊं कि ना बताऊं। ठीक है, मतलब मेरी अगर ये यूट्यूब की इनकम आती है दुबई, तो उसका टैक्स ये मेरे से मांगेंगे। ठीक है, तो फिर मैं बताऊं कि ना बताऊं? सर मेरा तो अपना ख्याल है कि इसका तो बुजुर्गों ने एक ही रूल बताया हुआ है कि अगर तो कभी ना कभी बताना है, मूड है, तो अभी बता दो। अगर कभी नहीं बताना ना तो बस फिर बेटा कभी ना बताओ, फिर आप उधर ही रहने दो इसको, फिर बाद में देखी जाएगी। बिल्कुल, ये भी है। दूसरा इसमें सिर्फ पाकिस्तान में ये भी तो होता है ना कि ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। हाँ ਅੱਛਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇਗੀ? हाँ सर इसमें तो है ही नहीं इसके अंदर। तो वो बनता है, मैथ बनता है कि नहीं, सर ऐड अप होता है कि मैं नहीं? आपको बता रहा हूँ, इसमें रिश्वत है ही नहीं, लीगल काम है। सर जब खुदा ना अल्लाह करे आपके अकाउंट में इतने पैसे हों कि आप रिश्वत भी उससे काट जाए, रिश्वत जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर जिस दौर में आपको ये करना पड़ेगा, ये चल रही होगी एमनेस्टी। सर आपने तो उसमें क्लियर करा देने पैसे। सर आपको पता है एमनेस्टी खत्म नहीं हुई कोई भी, एमनेस्टी तो कभी भी ले लें, उसका रेट थोड़ा ज्यादा है। मतलब एमनेस्टी के अंदर रेट अगर 6% है, 7% है, आजकल 12% होगा। सर ये मुल्क आपको अलाउ करता है कि आप अपना पैसा अगर वाइट करना है आपने, तो उस पर इतना टैक्स दे के डिक्लेयर करके वाइट कर लें, बिल्कुल, फिर मतलब मंगाई जो बिल्कुल बाहर वाला अकाउंट आप कभी भी डिक्लेयर कर कभी भी सकते डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ। ये तो और हाँ, इंतजार हम एमनेस्टी का करते हैं क्योंकि रेट आधा हो जाता है, लेकिन आपका जब मूड करे कर लें। आपके टैक्स अकाउंटेंट ने 2-4 फॉर्म जमा कराने, आपको एक स्टेट बैंक का आपने चेक जमा कराना, बहुत खत्म हो गई। तो सर ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है, जो कमेटी वाली चीज़ है, जो रखता है कमर इस चीज़ की, और तो ये करने से कोई मसला नहीं, इसके और भी बड़े मसले आपके आसान हो जाते हैं। मसला अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको वाया दुबई जाना है, तो आप रुकते हुए 2-4 काम मुका लें अपने। आपने अपने वीज़े अप्लाई करने हैं तो असल बात है। आप वहाँ जाके उनकी जो एम्बेसी वहाँ पे मुतलका जिस मुल्क में जाना है वहाँ से अप्लाई कर लें। असल बात तो बहुत बाकी रिगार्डलेस दुबई एक अप एंड कमिंग एक जगह है जहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी भी है, तो आपको काम शुरू कर सकते हैं वहाँ पे। सर मुझे याद नहीं है कि हमने ये शो किया था या नहीं किया था, लेकिन हमने एक दफ़ा सोचा था कि मुस्बत शो इस चीज़ पे करना है कि पूरी दुनिया के इस वक्त मिलियनियर्स अपने कौन कौन से मुल्क हैं जिसमें से वो छोड़ के जा रहे हैं, और कौन सा मुल्क है जहाँ पे जा रहे हैं। जिसमें अब मैं वो भूल गया हूँ, वो पूरी रिपोर्ट अगर हमने कर दी थी तो कर दी थी, वरना उसमें मतलब कि रशिया से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, अच्छा वो जा कहाँ रहे हैं, वो सिंगापुर जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा दुबई जा रहे हैं, वो पार्टी करने जा रहे हैं सर। और फिर वही बात है कि वो मतलब टैक्स बहुत हद तक, हाँ जितना भी उन्होंने लगाया पिछले कुछ सालों में वो ऐसे नहीं, आपके मुल्क से कम ही है। बिल्कुल। और फिर मतलब वो ना कि जो आज़ादी है कि वो हर फ्लाइट वहां पे उतर रही है और वहां से चल रही है, सो वहां से मूव अराउंड करना बहुत आसान है, आसान तरीन काम है। वहां से पैसे मूव करना दुनिया में बहुत आसान तरीन काम है। अच्छा फिर सर ये जिनके पास ये रेजिडेंसी है ना दुबई वाली, उनको कुछ 30-35 मुल्कों में तो ऑन अराइवल वीजा है। जी सर ऐसे ही है। तो और जिसमें शायद जापान भी शामिल है। हाँ सर, और साथ ही एयरपोर्ट है जो सीधा जापान फ्लाइट जाती है, एमिरेट्स तो हर जगह जाती है, मतलब तमाम गल्फ एयरलाइंस तो दुबई भी आती हैं और वहाँ से चली। तो सर फ़वाइद बहुत हैं, बिल्कुल हैं। मतलब हम इसको एक नेगेटिव वे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव वे में भी बात करें, मुस्बत शो है कि जो कर सकता है करे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमको इसको ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने किया उन्होंने बड़ा गलत किया, कोई गलत नहीं किया उन्होंने। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान भी ये क्यों नहीं करता, एग्जैक्टली, लोगों को कहे कि इधर आओ हम आपको मजे करा देंगे। पैसे लेकर आ जाओ, बस जो कहोगे करेंगे। आपके पास एक सर एक टोपी ले देंगे इनको सर कि इन्होंने नहीं छेड़ना, जो मर्जी करता फिर इन्हों कर दो। ये वैसे भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो बहरहाल सर चलिए ये चीज़ें हैं। एक अनफॉर्चुनेट इसमें ये है कि यहाँ पे ना रहने की वजह से जो स्किल्ड लोग हैं हमारे, जो मतलब जो जिनकी तालीम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड किस्म की है, उसमें डॉक्टर इंजीनियर वगैरह सारे हो गए, वो बिल्कुल जा रहे हैं सर यहाँ से। ये और ये एक दिन दूर नहीं है जब हम यहाँ पे डॉक्टरों की वैसी किल्लत है,
آپ کو پتہ چلے یار وہ میں 10 سال سے اسپیشلسٹ کے جا رہا ہوں, کدھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں دبئی چلا گیا ہوں, تو یہ ہو سکتا ہے. بہرحال سر وی پرے کہ یہاں پہ چیزیں بہتر ہوئیں اور مثبت رہے سب کچھ. باقی اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.